صرف اڈیالہ نہیں پورے ملک میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس وقت جو سی ایم صاحب ہیں وہ انہوں نے کچھ ہدایات بھی دے دی ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے یا ممکن ہے احتجاج کے حوالے سے. اس حوالے سے کیا آپ بتائیں گے ان سائڈ کیا نیوز ہے؟ نہیں، میرے علم میں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی کسی لانگ مارچ تحریک نہیں ہوگی فی الحال کوئی؟ دیکھیے، تحریک تو ہماری چل رہی ہے جس کو آپ احتجاجی تحریک کہتے ہیں کہ ایک دن ہو، ایک جگہ ہو جہاں پہ ہزاروں لوگ آ جائیں. وہ اس وقت نہیں ہو رہا. ہم ابھی جلسے کر رہے ہیں پورے ملک میں انشاءاللہ، اور یہ معاملہ اپنے وقت کے ساتھ آگے بڑھے گا. سر، عوام جو چاہتی ہے کہ خان صاحب کی صرف رہائی، جی، قانون بنتے رہیں گے، قانون ختم بھی ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، مگر عوام کا جو مین مقصد ہے وہ خان کی رہائی ہے، وہ کب تک متوقع ہے؟ اس کے لیے کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ احتجاج ہوگا؟ دیکھیے، رہائی جو ہے وہ دیوار توڑ کے تو نہیں نہ ہوگی. اڈیالہ جیل آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس کی دیواریں تو نہیں گر جائیں گی. 2.5 سال بھی تو گزر گئے ہیں. تو آپ بتائیے نا اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہی ہوتا ہے، سیاسی عمل ہے. نہیں، سیاسی عمل ہے، کوئی جادو نہیں ہوگا. یہ ایک عمل ہے. جب عوام آتی ہے باہر تو آ جاتی ہے. ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، ہم نے نیپال میں دیکھا. وہ انتظار نہیں کرتی کہ کوئی ٹرک آئے، کوئی ویگنیں آئیں، کوئی گاڑیاں آئیں جس میں بیٹھ کے وہ ایک مخصوص دن کسی جگہ جائیں. ایک عوامی انقلاب اور ایک سیاسی ایونٹ میں ایک فرق ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے. جو عوامی انقلاب ہوتا ہے وہ عوام برپا کرتی ہے. اس کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے کہ میں کال دوں یا کوئی اور کال دے. سر، اس کے لیے موبلائزیشن بھی تو ضروری ہے. نہیں، موبلائزیشن بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں وہ ہو رہی ہے، وہ اپنے طریقے سے ہوتی ہے. کوئی بٹن نہیں ہے میرے پاس، اور یہ 10-20 ہزار لوگوں کا واقعہ نہیں ہوتا. عوامی انقلاب جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ لے کر آتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے جب ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان اپنے گھر سے خود باہر نکلتا ہے، بےتاب ہو کر باہر نکلتا ہے، انتظار نہیں کرتا. جب ہر شخص اپنے آپ کو خود لیڈر سمجھتا ہے. سلمان اگروال صاحب، پچھلے 2.5-3 سال ہو گئے آپ لوگوں کو. دیکھیں، عمل جاری ہے نا، یہ عمل جاری ہے. عوام تو آج تک نہیں نکلے. چلے، یہ عمل جاری ہے. لوگوں کا خیال تھا بنگلہ دیش میں بھی عوام نہیں نکلے گی، لوگوں کا خیال تھا نیپال میں بھی نہیں نکلے گی. میں آپ کو بتاؤں، جاننے والے ہمارے بنگلہ دیش میں 4 دن پہلے تک ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لوگ باہر اس طرح نکل آئیں گے. تو یہ ایک لابا ہوتا ہے جو کبھی پھٹ پڑتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے، ناانصافی بڑھ چکی ہے. عوام کے نکلنے کا کب تک آپ لوگ انتظار کرتے رہے؟ دیکھیے، ہم عوام کو پکارتے رہیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے عوام باشعور ہے، عوام موجود ہے، ہم موجود ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں کہوں پرسوں 2 کروڑ بندے آ جائیں فلاں جگہ اور وہ آ جائیں گے، تو ایسے نہیں ہوگا. یہ فیصلے عوام خود کرتے ہیں. 10-20 ہزار سے نہیں آتا انقلاب. ہم 20-30 ہزار بندے ویگنوں بسوں میں بٹھا کے تو لے آئیں گے، بہت بڑا ہجوم بھی آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن اس سے انقلاب نہیں آتا. سر، خان کی کال پہ اگر 27 کا جلسہ عوام نکل سکتی ہے تو کیا خان چلیں دیکھتے ہیں. خان صاحب دیں گے نا، کے لیے نہیں نکلے گی؟ نکلے گی. خان صاحب جب کال دیں گے تو نکلے گی. خان صاحب کا انتظار کیجیے. سر، لوگ تو 2 بار نکلے، 4 اکتوبر کو بھی اور 24 نومبر کو بھی. دیکھیں، یہ بحث ہے. چلیں، یہ ایک بحث طلب بات ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے ابھی کہ اس دن کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس پہ بحث جاری ہے. شکریہ جی. بری بات ہے جی. 26ویں بھی غلط تھی. اس نے آئین کی روح کو متاثر کیا. 27ویں کے حوالے سے جو ہم سن رہے ہیں، اس کے بعد عملاً اس ملک میں قانون، آئین، شرافت ختم ہو جائیں گے. دیکھیں، یہ تو لوگ دھوکہ، دیکھیں دھوکہ جو دے. کونسل کے الیکشن میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ حامد خان گروپ نے جو نام دیے ہیں ان کا ILF سے اور PTI کے وکلاء سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. کچھ بالکل ایسے نام ہیں جی ہے. کس طرح تحریک چلے گی، کس طرح رول آف لا کی طرف جائیں گے، کس طرح پارٹی کو مشکلات سے نکالیں گے؟ دیکھیں، یہ سب چیزیں حقیقتیں ہیں. میرے علم میں ہے کہ ILF کے ہمارے بہت سے دوست ناخوش ہیں اس حوالے سے، جن وکلاء نے کام کیا ہے. جی، میرے علم میں ہے یہ سارا کچھ. لیکن دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے. ایک پروفیشنل گروپ بھی ہے، حامد خان صاحب بھی ہیں، ان کا ایک اپنا مقام ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہماری ابھی بھی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک اچھا واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے اتحاد پیدا نہیں کر سکے جیسے ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ عمل جاری ہے، ہم کوشش کرتے رہیں گے. لوگ اپنے اپنے موقف پر کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بار کونسل کے انتخاب کے لیے متفقہ امیدوار جو ہیں ہماری طرف سے وہ پیش کیے جائیں. شکریہ جی. اچھا سلمان صاحب بتائیے کہ کیا نارتھ ریجن میں یا پنجاب میں کسی حصے میں کوئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، سینٹرل پنجاب میں تو نئے صدر علی امتیاز وڑائچ صاحب مقرر ہو گئے ہیں نا. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ اس وقت میرے علم میں نہیں. امید کی کرن نظر آ رہی ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ جی آ رہی ہے کرن. دیکھیں، امید آپ ہیں. وکلا سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے. بہت سے وکلا تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام ہی نکالے گی، مزاحمت کے ذریعے نکلیں گے، مفاہمت کے ذریعے نہیں. تو دیکھیں نا، دیکھیں
ایک عدالتی عمل ہے, ایک عمل باہر کا عمل ہے. ہم ہر عمل میں اس وقت جتے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو ایک بے چینی کی فضا ہے یہ بالکل جائز ہے, ہمیں سمجھ آتا ہے. فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا آپ کو. سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے مہینے میں خیبر پختونخوا بند کیا جا رہا ہے. دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے کہ کس طرح بند کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا. آپ کا نہیں لیا گیا؟ نہیں, ایسی کوئی پلان اس وقت نہیں ہے. اگر بنے گی تو بات سامنے آ جائے گی. کیسی ہے سر اگر خیبر پختونخوا کو بند کیا جائے؟ زیادہ سازشیں ہو رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ ہوتا رہتا ہے نا, یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے, ہماری پارٹی میں بھی ہوتا ہے, یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن آپ یہ یقین رکھیے کہ ہم حق کی طرف کھڑے ہیں. ہم ہمیشہ حق کی آواز بن کر اٹھیں گے. ہم خان صاحب کی جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد کرانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا میں مزاحمت تھی نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. طاقتیں نہیں چاہتی تھیں کہ نیا وزیر اعلیٰ وہاں آئے, لیکن ہوا. وہاں پہ پارٹی نے ایک بے مثال اتحاد دکھایا. سارے ہمارے ایم پی اے وہاں موجود تھے, انہوں نے ووٹ ڈالا خان صاحب کے حکم کے مطابق. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو ہوا. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے جب پیش ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے حلف کے حوالے سے, سر آپ نے ہریانہ ہندوستان کے ایک ریاست ہریانہ کی کوئی مثال دی تھی, بتائیں گے ذرا وہاں پہ کیا؟ نہیں, آپ نے غلط سنے. ہماری اپنی مثالیں بہت اچھی ہیں جی. دیکھیں عدالتی فیصلے ساری دنیا کے ہیں, بھارت کے بھی ہیں اور ملکوں کے بھی ہیں, کہ جب ایک آئینی عہدیدار استعفیٰ دیتا ہے تو اس نے استعفیٰ دے دیا, اس کے استعفے کی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی. یہ ہماری بحث تھی جی. شکریہ. اگر خیبر پختونخوا کو بند کیا جاتا ہے اور ابھی تک ہمیں وکلا نے کوئی ہمارا تعاون نہیں کیا, لیکن ابھی تک پٹیشن ہی دائر نہیں لگی ہوئی ابھی تک. کیا گیا ہمارے یوتھ کے لیڈر ہیں. نہیں بالکل. دیکھیں جب اٹھایا گیا تو آپ نے بتایا ہو گئی ہے, پٹیشن دائر ہو گئی ہے. میری کل تفصیلی بات ہوئی ہے آئی ایل ایف کے صدر سے, کوآرڈینیٹر سے, انتظار پنجوتا صاحب سے. وہ بالکل ذاتی طور پہ وہ اس مقدمے کو دیکھ رہے ہیں. آئی ایل ایف کی ساری ٹیم جو ہے اس میں مشغول ہے. راجہ صاحب کے بارے میں کوئی مذمتی بیان دیں گے آپ؟ جی بالکل دیں گے. دیکھیں یہ تو ہر ایک کے ساتھ یہ جو اغواکاری ہے, جو یہ ناحق لوگوں کو اٹھانا ہے, گرفتار کرنا ہے, اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں. اس میں راجہ شہباز صاحب بالکل ہم سمجھتے ہیں ناحق ان کو اٹھایا گیا ہے, لیکن یہ تو ہزاروں کے ساتھ ہوا ہے نا. ہم ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہیں. سر اگر خیبر پختونخوا کو بند کیا جاتا ہے تو کیسی اسٹریٹجی ہے سر؟ مجھے نہیں پتا کون کیسے کب بند کرے گا, ابھی یہ قبل از وقت بات. اچھا یہ بتا دیں کہ سہیل فریدی صاحب نے کہ وفاق کو یعنی گاڑیاں جو دی گئی تھیں سیکورٹی کے پرپز کے لیے وہ واپس کر دیں, اس کے بارے میں بتا دیں کیونکہ کیوں واپس کی گئے. حالانکہ وفاق نے وہاں پر دہشت گردی کے پی کے میں زیادہ ہے, اس والے سے انہوں نے گاڑی نہیں پورے پاکستان کو دی گئی تھی. کس نے گاڑی دی تھی؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کی اپنی گاڑیاں بھی ہیں, مجھے اس بات کی تفصیلات کا نہیں پتا. گاڑیاں جائے گی کے پی کے میں. اچھا چلیں, دیکھیں ان کے پاس ہوں گی نا اپنی گاڑیاں. چلیے چھوٹا سوال آپ نے بھی کہا کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے, کوئی تحریک. میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے کہا کہ کل کا نہیں ہے, پرسوں کا نہیں ہے, یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اب کل اور پرسوں کا دسمبر جنوری فروری میں کوئی ایسی چیز نہیں. نہیں ایسے مت آپ کہیں, ایسے نہیں ہے, ایسے آپ مت کہیے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو آج یا کل کی کوئی بات نہیں بتا سکتا. پرسوں کیا ہوگا مجھے ابھی وہ رہنے دیں. راجہ صاحب اب تو یورپ بھی جو ہے وہ افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیج رہا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی کرائم بڑھ رہا ہے, اور یہاں پہ بھی پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جبکہ پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی ہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, کیا ہمیں جو خطرات درپیش ہے کیا ان کے وجہ سے ہمیں ان کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, ایک باعزت طریقے سے جو بھی عمل ہو باعزت طریقے سے ہو. یہاں 3 نسلیں ان کی پیدا ہوئی ہیں. دنیا کے اکثر ممالک میں تو پیدا جو شخص ایک ملک میں ہو جائے اس کو اس ملک کا شہری مانا جاتا ہے. تو یہ لوگ یہاں 40-50 سال سے رہ رہے ہیں, ان کو بے عزت کر کے تو ہم نے نہیں بھیجنا نا. ایک طریقے سے یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. شکریہ. دیکھیں بے عزت کر کے نہیں بھیجنا, لیکن 40 سال سے رہے, لیکن جب سے وہ آئی ہیں چوری ڈکیتی فریبی یہ تھوڑی سی بڑی ہے. دیکھیں یہ مفروضے ہیں, یہ بھی دیکھنا کہ ان کے آنے سے